آج کی ویڈیو نہایت دل فریب اور دلکش حسن کی مالکن عورت پر ہے جس کی زندگی میں 3 مرد آئے اور وہ تینوں ہی میدان جنگ کے فاتح تھے، لیکن اس کے حسن بے انتہا کے سامنے نہ ٹھہر سکے۔ اس کی زلفوں کے اسیر ہو جانے والوں میں سے ایک تمام عالم کو فتح کرنے والا سکندر اعظم بھی تھا، جس نے اس عورت کی خاطر اپنے کئی دوستوں کو ناراض کیا اور اپنے کئی جانثاروں کو کڑی سزائیں دیں۔ انتہا یہ کہ خود پر قاتلانہ حملہ کرنے والے اس کے نوعمر بیٹے کو بھی بخش دیا، لیکن کیوں؟ اس کا جواب جاننے کے لیے اس شاطر عورت کی زندگی کے اہم راز جاننا بہت ضروری ہے، جنہیں ہم آگے چل کر بیان کریں گے۔ سکندر اعظم کی محبوبہ کون تھی اور اس نے کون کون سے کارنامے سر انجام دیے، اس سب کو جاننے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ تو آئیے چل کر اس حسین عورت کے بارے میں جانتے ہیں۔ ناظرین گرامی، سکندر اعظم کی محبوبہ کا نام برسین تھا۔ یہ 334 قبل از مسیح کا زمانہ تھا۔ ماہ جون کا آغاز ہو چکا تھا۔ ملک فارس میں پڑنے والی اس سال کی گرمی تاریخ کی شدید ترین گرمی تھی، جس کے سبب ہر شے آگ کے گولے میں تبدیل ہو چکی تھی، لیکن اس علاقے کے لوگ اس گرمی سے زیادہ اس طوفان سے خوف زدہ تھے جو 20 دن پہلے ایشیائی کوچک کے ساحلوں پر پہنچ چکا تھا۔ اس طوفان کا نام سکندر اعظم تھا، جو کہ یونان کی چھوٹی سی ریاست کا ایک نوجوان تھا اور 40,000 کی فوج کو لے کر دنیا کو فتح کرنے کے ارادے سے نکلا تھا، جبکہ دوسری طرف فارسی ہائی کمان میں اس کو روکنے کی تدابیر پر عمل کیا جا رہا تھا۔ فارس کے اعلیٰ عہدیداروں کے درمیان ایک یونانی نسل کا جرنیل میرن بھی شامل تھا، جس کی تجویز تھی کہ سکندر اعظم کا مقابلہ کھلے میدان میں کرنے کی بجائے اس پر شب خون مارا جائے اور ساتھ ہی ساتھ اپنی فوج کو مقدونیہ کے ساحلوں پر بھی اتار دیا جائے، لیکن میرن کے ساتھ اتفاق نہ کیا گیا اور طے پایا کہ سکندر اعظم کا مقابلہ دریائے کرینیکوس کے مقام پر کیا جائے گا۔ میرن اپنے دور کے عظیم ترین جنگجوؤں میں سے ایک تھا اور یہاں تک کہ سکندر اعظم کی محفلوں میں بھی اس کے چرچے ہوا کرتے تھے۔ سکندر اس کی صلاحیتوں سے بخوبی واقف تھا اور اسے لے کر مستقبل کے اندیشوں سے بھی پریشان تھا۔ میرن یونانی ہونے کے باوجود شہنشاہ ایران کے ماتحت کام کرتا تھا اور اکثر اس کو یونانی کرائے کا سپاہی بھی کہتے تھے۔ میرن یونانی نسل ہونے کے باوجود ایران کے شہنشاہ کے ماتحت کام کرتا تھا اور اسی وجہ سے اکثر یونانی اسے کرائے کا سپاہی بھی کہتے تھے، اور یہی شخص ایران کی حسین ترین عورت برسین کا شوہر بھی تھا۔ ان دونوں کی شادی کا قصہ کچھ یوں ہے کہ 385 قبل از مسیح کے دوران الٹابازوس، جو کہ بادشاہ زگزیس کا ایک گورنر بھی تھا، اس نے کرائے کے یونانی سپاہیوں کے دم پر بادشاہ زگزیس کے ساتھ بغاوت کی۔ ان سب سپاہیوں کا سالار مینٹر نامی ایک شخص تھا۔ تعلقات کی مضبوطی کی خاطر اس نے اپنی نہایت کم سن بیٹی کی شادی مینٹر سے کر دی، لیکن اس جنگ میں الٹابازوس اور مینٹر کے سپاہیوں کو شکست ہوئی اور تمام خاندان کو برسین سمیت جلا وطن کر دیا گیا۔ کچھ ہی عرصہ گزرنے کے بعد مینٹر انتقال کر گیا اور برسین کی شادی اس کے چھوٹے بھائی میرن سے کر دی گئی۔ میرن نے شہنشاہوں کے لیے ایسے فوجی کارنامے انجام دیے کہ اس کا شمار فارس کے بڑے جرنیلوں میں ہونے لگا۔ فارس کے اعلیٰ عہدیدار اسے رشک کی نگاہ سے دیکھتے تھے اور وہ زیلین نامی شہر کے ایک عالیشان محل میں رہتا تھا۔ اس کے 2 بیٹے تھے اور اس کی بیوی برسین تمام فارس میں حسین و جمیل تصور کی جاتی تھی۔ سکندر اعظم نے گرینیکوس کے ساحل پر ایرانی فوج کو شکست دے دی اور یہ یونانی جرنیل بچ نکلا۔ اس شہر کی فتح کے بعد سکندر اعظم کے سامنے ایک نہایت ہی حسین و جمیل عورت کو پیش کیا گیا، جو کہ اپنے 2 بیٹوں کے ہمراہ اس شہر سے رات کے اندھیرے میں نکلنے کی کوشش کر رہی تھی۔ ناظرین، اس کے باوجود برسین، جو کہ اپنے شوہر میرن کے انتقام کی آگ میں جل رہی تھی، رات کی تاریکی میں ایک چاقو لے کر سکندر پر حملہ کرنے کی نیت سے اس کے خیمے میں داخل ہوئی۔ اتفاق سے سکندر اس وقت جاگ رہا تھا اور اس نے برسین کو رنگے ہاتھوں پکڑ لیا۔ برسین کے اس عمل کی سزا موت کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھی، لیکن سکندر چاہتے ہوئے بھی اس کی موت کا فرمان جاری نہ کر سکا۔ اس واقعے کے بعد وہ اس حقیقت کو بھی جان گیا تھا کہ یہ جنرل میرن کی بیوی ہے۔ سکندر نے برسین اور اس کے دونوں بیٹوں کو شہنشاہ ایران کے پاس اسوس رامی شہر میں ان کو روانہ کر دیا، لیکن جاتے جاتے اس نے برسین سے کہا کہ وہ جلد ہی اس کے شوہر سے لڑ کر اسے مار دے گا اور پھر اس پہ صرف اس کا حق ہوگا۔ دوسری طرف میرن اپنی تمام فوجیں دوبارہ متحد کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ وہ مسلسل سکندر اعظم کو بحری جہازوں میں نقصان پہنچا رہا تھا، لیکن چونکہ قسمت سکندر اعظم کے ساتھ تھی، اس لیے میرن چند ہی کامیابیاں حاصل کرنے کے بعد بیمار پڑ گیا اور مر گیا۔ کچھ مورخین کا ماننا ہے کہ میرن کی موت زہر کی وجہ سے ہوئی تھی، جو کہ سکندر اعظم کے اشارے پر اس کو دیا گیا تھا، کیونکہ میرن ہی وہ واحد شخص تھا جو فارس کی جنگ میں سکندر اعظم کے خلاف اہم کردار ادا کر سکتا تھا۔
5 नवंबर 333 कबल अज़ मसीह शहंशाह ईरान और सिकंदर आजम के माबैन एक तारीख साज मुआरका हुआ, जिसमें फारस को सिकंदर आजम ने एक बुरी शिकस्त से दोचार किया और फारस का शहंशाह इतना बुज़दिल साबित हुआ कि तमाम लश्कर अपना साजो सामान और शाही महल छोड़कर मैदान जंग से भाग निकला। वहाँ बादशाह अपने पीछे कमोबेश 350 मलकाएं और दोशीज़ाएं छोड़कर गया था, जिनकी खूबसूरती को देखकर सिकंदर आजम दंग रह गया, लेकिन फिर भी उसकी निगाहें बरसीन को ही ढूंढ रही थी। लेकिन बरसीन को ना पाकर सिकंदर मायूस लौट गया, लेकिन उसका एक जनरल बारबीनो जो कि दमिश्क की मुहिम पर था, उसने सिकंदर को खबर भिजवाई कि उसने एक इंतहाई खूबसूरत औरत को 2 लड़कों के हमरा गिरफ्तार किया है। सिकंदर ने उस औरत को उसके पास भिजवाने के अहकामात जारी किए। जब वो औरत सिकंदर के पास पहुंची तो वो बरसीन ही थी। अब बरसीन पर सिकंदर के मुकम्मल इख्तियारात थे, लेकिन फिर भी उसने बरसीन के साथ कोई जोर जबरदस्ती ना की। रफ्ता रफ्ता बरसीन भी सिकंदर के साथ इश्क करने लगी। ये दुनिया की वाहिद औरत थी जिससे सिकंदर आजम को इश्क हुआ था। सिकंदर ज्यादातर वक्त बरसीन के साथ ही गुजारता था और यहाँ तक कि वो फौज को अहकामात भी उसी के खेमे से जारी करता था। एक बार बरसीन और सिकंदर जब हलवत के लम्हात में थे तो बरसीन और मैरन का बड़ा बेटा, जिसकी उम्र बमुश्किल 15 साल थी, वो खंजर लेकर सिकंदर पर हमला आवर हुआ। लेकिन सिकंदर ने अपनी फौजी सलाहियतों के तौर पर फौरन ही उस लड़के को ज़ेर कर दिया और उस पर काबू पा लिया। करीब ही था कि सिकंदर के सिपाही उसको फांसी पर चढ़ा देते, लेकिन बरसीन के आंसुओं ने सिकंदर को ऐसा करने न दिया। सिकंदर ने ना सिर्फ उस लड़के को बाइज्जत रवाना किया, बल्कि उसको एक तलवार और घोड़ा भी अनायत किया कि वो अपने नाना के साथ मिलकर सिकंदर आजम के खिलाफ जंग करे। बरसीन के बेटे और बाप ने सिकंदर आजम के खिलाफ जंग की और इस जंग के शुरू होने से पहले सिकंदर आजम ने बरसीन को अपने बाप और बेटे के पास वापस जाने की पेशकश की, लेकिन तब तक बरसीन भी उसकी आशिक हो चुकी थी और उसने जाने से इनकार कर दिया। जंग के दौरान बरसीन के खेमे पर हमला हुआ और वो मारी गई। सिकंदर ये जंग जीत गया और वो बरसीन के बाप को कैदी बनाकर लाया, लेकिन उसने बरसीन के बाप को न सिर्फ बाइज्जत आज़ाद कर दिया, बल्कि बरसीन की आखिरी रस्मात फारस के तौर तरीकों से अदा करने की भी इजाज़त दी। बरसीन का जिस्म पत्थरों के एक चबूतरे, जिसको फारस में मीनारे खामोशी कहते हैं, उस पर रख दिया गया और सब लोग उसको छोड़कर जाने लगे ताकि परिंदे बरसीन का मुर्दा जिस्म नोच खाएं। लेकिन सिकंदर अपनी महबूबा की ये हालत नहीं देख सकता था। वो बैठा वहां उसके पास कितनी देर रोता रहा, यहाँ तक कि उसने उसका एक मकबरा तामीर करने का हुक्म जारी कर दिया। और जब तक वो मकबरा तामीर ना हुआ, सिकंदर की फौज बरसीन के मुर्दा जिस्म को छोड़कर ना गई। तमाम मौरख इस बात पर मुत्तफिक हैं कि सिकंदर ने जिस तरह बरसीन को चाहा, उस तरह किसी और औरत को नहीं चाहा। और इसी मोहब्बत के सबब आज 2500 साल गुजरने के बावजूद बरसीन नामी इस औरत के हुस्न के किस्से आज तक तारीख में महफूज हैं।